پاربتی یا سیکنڈ رام انتظار صاحب کا خندق، کپاس کا پھول. لیکن اس طرح کہا جائے اس محبت کے ساتھ جس طرح ہم اپنی ترانوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ادبی حوالوں میں بھی کم ملتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں اب تک نقادوں کی توجہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب تک جو نئے رجحانات پیدا کرتی ہے چیز وہ شاعری ہے. اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 6 ستمبر کو ہمارے ہاں فیض اور ندیم یہی 2 بڑے شاعر تھے. ندیم صاحب نے افسانہ بھی لکھا ہے، نہایت عمدہ افسانہ ہے، لیکن ان کی نظموں کی ٹکر کا نہیں ہے وہ. تو ایک ٹرینڈ تو سیٹ کیا فیض کی غزلوں نے، بلیک آؤٹ نے فیض کی نظم نے، صفدر میر کی سیالکوٹ کی فصیل اور چلو باغی کی سرحد پر، 6 ستمبر، ان سب چیزوں نے تو لوگوں نے سوچنا تو شروع کر دیا. دیکھیے اس میں عرض یہ افسانہ یا نثر جو ہے یہ بہت لکھی گئی جنگ کے دوران بھی، اور اس کے فوراً بعد بھی اخبارات اور رسائل جو بھرے پڑے تھے، اور ہر رسالے نے تقریباً وہ نمبر اس کے نکالے، اور اس کے بعد بھی وہ 6 ستمبر کے حوالے سے اور 65 کی جنگ کے حوالے سے بعد میں بھی کئی نمبر نکلتے رہے. اور اچھا ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ٹھنڈا میٹھا پانی کا ذکر کیا، تو اب یہ ایک افسانہ جو ہے یا کپاس کا پھول جو ہے یا پاربتی، ایک افسانہ وہ اپنا اتنا امپیکٹ رکھتا ہے، اور وہ پوری اس صورتحال اور پوری تاریخ کو اور پورے فضا جو ہے اس زمانے کو پوری لے کر آتا ہے ساتھ. اچھا اسی طرح عنایت اللہ جو ہیں ان کا ایک مشن تھا کہ وہ اس 65 کی جنگ اور 6 ستمبر کے حوالے سے انہوں نے کئی سال تک لکھا اور کئی نمبر بھی نکالے، بہت ساری کتابیں مثلا BRB بہتی رہے گی. اچھا یہ وہ کتابیں ہیں جو عوامی کتابیں ہیں، عوامی ادب ہے، یعنی عام لوگ اس کو. اور وہ پاک فضائیہ کی داستان شجاعت ان کی کتاب جو بہت کئی اس کے ایڈیشن چھپے. اسی طرح ان کا وہ بدر سے باٹا پور تک، اور اس میں اس کی بھی کئی اشاعتیں ہوئی اور وہ بہت پاپولر ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ناول جو ہے ایک وہ سید انور صاحب کا ناول تھا، اور اس کے بعد بحریہ کے حوالے سے، اور ایک جو ہے وہ غلام الثقلین نقوی کا جو ہے میرا گاؤں، اس میں جو آخری 2-3 ابواب ہیں اس میں جنگ کا پورا اس کے اثرات اور اس کا شروع ہونا اور آخر تک، اور سارے سماجی حوالوں سے اور سیاسی حوالوں سے وہ ساری ایک صورتحال اس میں موجود ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ کو وہ ٹھنڈا میٹھا پانی کا وہ آخری حصہ جو ہے نا، وہ تاکہ وہ یہ پتہ چلے کہ اس وقت ادیب تو بیان کر ہی رہا تھا، جو عام لوگ ہیں ہمارے ان پر اس کا کیا. تو آخری حصہ اس کا جو ہے اس افسانے کا ٹھنڈا میٹھا پانی. تھوڑی دیر بعد جب لوگ وہاں سے ہٹ گئے تو میں بھی وہاں تک پہنچ گئی. بم گرنے کی جگہ پر ایک چھوٹا سا کنواں بن گیا تھا، اور اس کنویں کے قریب ایک بوڑھا شخص سفید چادر بچھائے ہوئے بیٹھا تھا. چادر پر بے شمار سکے پڑے ہوئے تھے. مجھے دیکھتے ہی بوڑھے نے آواز لگائی، چندہ دو بیگم صاحب، اس جگہ کنواں کھدے گا اور یہاں سے ٹھنڈا میٹھا پانی نکلے گا. میرے پرس میں جو کچھ تھا وہ چادر پر ڈال دیا تو بوڑھا جیسے ترنگ میں آ کر زور زور سے آوازیں دینے لگا، ٹھنڈا میٹھا پانی سائیں، ٹھنڈا میٹھا پانی. یہ بم گرنے سے جو گڑا وہاں ہو گیا تھا اس کے حوالے. اسی طرح جو فوج کا محاذ ہے وہاں کا ایک اقتباس ہے، یہ چھوٹا سا، یہ عنایت اللہ کی جو کتاب ہے بدر سے باٹا پور کا. تو اس میں باپ اور بیٹا جو ہیں وہ ایک ہی محاذ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. باپ جو ہے وہ صوبیدار ہے اور بیٹا جو ہے وہ لیفٹیننٹ ہے، اور وہاں وہ بیٹا جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے. ہم دونوں اکٹھے چلنے لگے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میرا خیال تھا کہ وہ عادت کے مطابق میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، لیکن اس نے عجیب حرکت کی کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا. میں نے حیران ہو کر پوچھا، جگو میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑو گے؟ اس نے ہنس کر کہا، نہیں ابو جی، اب میں جوان ہو گیا ہوں، میں باپ سے صوبیدار بن گیا. میں نے فوجی انداز سے کہا، سر آپ سخت زخمی ہیں، میرا فرض ہے کہ آپ کو اٹھا کر پیچھے لے جاؤں. جگو بھی لیفٹیننٹ بن گیا اور افسروں کی طرح بولا، صوبیدار صاحب ہم ٹھیک ہیں، آپ ڈبل سے بٹالین ہیڈ کوارٹر تک جائیں اور شہیدوں کے لیے گاڑی بھیجیں. ٹھیک ہے سر. میں دوڑ پڑا. راستے میں ہنس پڑا اور اپنے آپ سے کہا، آج میرا جگو جوان ہو گیا ہے. مجھے اتنی ہی خوشی ہوئی جتنی اس کے پیدا ہونے پر ہوئی تھی. سچی بات ہے کہ صرف میرا جگو ہی نہیں، ساری قوم ستمبر 1965 میں جوان ہوئی تھی. ابھی منشا صاحب نے فرمایا کہ کچھ حیرت کی بھی اور اسلوب کے بھی تجربے ہوئے،
اور نئی چیزیں سامنے آئیں اس کے حوالے سے. تو ایک مجھے ذہن میں آتا ہے کہ ہماری ایک بڑی نگلیکٹڈ فارم تھی شاعری کی ترانے, اور لوگ لکھتے بھی نہیں تھے, وہ غزل کی طرف زیادہ ان کا رجحان تھا, زیادہ سے زیادہ آزاد نظم. لیکن اس نظم کی ایک دین یہ ہے کہ یہ جو صنف تھی اس پہ توجہ ہوئی, اور بعض بہت مقبول اور خوبصورت ترانے ہم نے سنے اور شاعروں نے ہمارے لکھے. دل میں پیدا کیا ایک جذبہ تازہ تو نے, میرے گیتوں کو نیا حوصلہ بخشا تو نے, کیوں نہ تجھ کو ان گیتوں کی نوا پیش کروں, اپنی جان نظر کروں, اپنی جان نظر کروں, اپنی وفا پیش کروں, قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں, اپنی جان نظر کروں, اپنی جان نظر کروں. پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو پائندہ رہو, پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو پائندہ رہو, روشنیوں رنگوں کی لہروں, روشنیوں رنگوں کی لہروں زندہ رہو پائندہ رہو, پاکستان کے سارے شہروں. اللہ کے بعد مجاہد کو یقین ہے, اب فتح مبین فتح مبین فتح مبین ہے. اللہ کے بعد مجاہد کو یقین ہے, اللہ کے بعد مجاہد کو یقین ہے, اب فتح مبین فتح مبین فتح مبین ہے. اللہ کے بعد مجاہد کو یقین ہے. یہ دراصل ایک ملا جلا کام تھا, اور سب نے مل کر ہنگامی طور پر لیکن اتنے جذبے کے ساتھ یہ سارا سلسلہ کیا تھا کہ سندھی میں, بلوچی میں جو ریڈیو کی سطح کے اوپر جو یہ کام ہوا ترانوں کا, وہ بہت بڑی تعداد ہے اس کی. ڈاکٹر صاحب ایک کام اور بھی ہوا کہ یہ علاقائی زبانوں میں اگر نہ ہو تو وہ دھنیں فوک دھنوں میں قومی زبان میں لکھا گیا, تو اس طرح سے جس کو آپ انٹیگریشن کہتے ہیں, تمام پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے اور قریب آئے, تو اس میں ایک بڑا ہاتھ اتنی بڑی تعداد ہے کہ ریڈیو پاکستان نے 4 جلدوں میں ترانوں کا جو ہے وہ مجموعہ چھاپا, جو 4 جلدوں میں ملتا ہے. اس کے علاوہ جاگ رہا ہے پاکستان, ایثار کا ہوا آغاز, قلم کے سپاہی, اس طرح کی چیزیں جن میں ترانے بھی ملتے ہیں اور نظمیں بھی اکٹھی ہو گئی. لیکن یہ بہت بڑا ایک بلک ہے, اور جس میں اچھی چیزوں کی کوئی کمی. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے نئے استعارے بھی ہمارے ادب میں آئے شہروں کے حوالے سے. اب لاہور, سیالکوٹ, سرگودا, ان شہروں کا گویا ایک کیریکٹر کے طور پر کی سطح پر وہ ایک زندہ اردو زبان بھی بدلی, اس میں وسعت آئی. مثلا یہ کہ علاقائی زبانیں جنہیں ہم کہتے ہیں, پاکستان کی دوسری زبانیں جو ہیں, ان کے ساتھ اس کے روابط بڑے اور گہرے ہوئے اور نئے لفظ آئے. اور ترانہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں پاکستان کی دوسری زبانوں کے الفاظ اردو کے لکھنے والوں نے بیش از بیش استعمال کیے, جیوے جیوے پاکستان اس طرح کا. تو اس طرح سے اردو زبان کا دامن وسیع ہوا, وہ اور زیادہ ثروت مند ہوئی. وہ جو ایک ریجڈ رویہ تھا اس میں بہت زیادہ لچک آئی, اور اس طرح سے قومی زبان اور زیادہ قومی بنی. اچھا, اس کے بھی فیزز ہے پروین, یعنی پہلے للکار کا اس میں جیسے وہ حمایت علی شاعر کے جیسا لہو جو سرحد پہ بہہ چکا ہے, اور جو لے ہم بھی ہیں سب آ رہا. جی تو حمایت علی شاعر, اچھا للکار کے حوالے سے بہت سارے آئے, اس میں جوش تھا, اور اس میں ایک شجاعت کا, ایک اٹھنے کا. اور اس کے بعد پھر جب وہ اس میں آتا ہے کہ شہیدوں کے حوالے سے, پھر زمین کے حوالے سے, پھر وطن کے حوالے سے, وطن کی خوبصورتی اور وطن کا جو ہے اس کی جو محبت ہے اس حوالے سے, پھر شعروں کا جیسا پہلے ذکر ہوا, شعروں کے حوالے سے کہ اس کو بھی ایک کردار کے حوالے انہوں نے لیا, فضائیہ کے حوالے سے ترانے آئے, اچھا, اور پھر بحریہ کے حوالے سے آئے, پھر بریہ فوج کے حوالے سے آئے,
اور شخصیتوں کے حوالے سے ہے، اور اس میں وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں اگر ان کو اب پڑھا جائے تو اب بھی وہ بڑی خوبصورت اور ریلیونٹ ہے۔ تو ملک صاحب، ہم اس مختصر سی نشست کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ 65 کی جنگ ہماری قومی زندگی ہی نہیں بلکہ ادبی زندگی کا بھی ایک بالکل نیا باب، جس میں ہمارا ایکسپریشن بدل جاتا ہے، ہمارے علائم بدل جاتے ہیں، ہمارے استعارے بدل جاتے ہیں، اور زبان اور ادب دونوں زرخیز ہوتے ہیں، دونوں ثروت مند ہوتے ہیں، اور ہمیں آگے تک کا راستہ کہ اب ہمیں کس طرف نکلنا ہے، وہ جو ایک کنفیوژن، ایک دھندلی سی فضا تھی، اس سے ہم نکلے اور ایک واضح منزل کا تعین ہوا۔ اور میرے خیال ہے یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس جنگ کا، اور جس طرح ہم نے اس کو واردات بنایا اپنے قلب کا اور اپنے قلم کے لیے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔